الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته وأحبائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقال الله تعالى في مقام آخر: أولئك هم المؤمنون حقا. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان رضي الله تعالى عنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. محترم سامعین کرام اور سامعات، خصوصاً طلبہ کرام، 23 ذوالحج ہے، اسلامی مہینہ، یہ آخری مہینہ کہلاتا ہے. سال کا اختتام اس پہ ہوتا ہے اور آگے نیا سال محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے. سابقہ جمعۃ المبارک کے موقع پہ آپ نے یہی موضوع عزیزم مولا عبدالرحمن صاحب حافظہ اللہ کی زبان سے سنا. آج اسی موضوع کے متعلق چند اہم گزارشات ہیں. اللہ پاک اپنی رحمت کے ساتھ مجھ طالب العلم کو بیان کرنے کی توفیق دے اور آپ کو سننے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور پھر ہم ان چیزوں پہ عمل پیرا ہوں، یہ سعادت نصیب فرمائے. سمجھنے والے کے لیے یہ بات بہت بڑی بات ہے کہ اسلامی سال کا اختتام حج کے مہینے میں ہو رہا ہے.
شہادت پہ ہو رہا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش کی 18 ذی الحج، اور پھر 10، 11، 12 ذی الحج کو قربانی والی سنت جاری ہوتی ہے، قیامت تک رہے گی۔ آخر اس میں وجہ کیا ہے کہ رب کائنات کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔ سال کے آخر میں حج، اور حج میں رب کائنات سے گہرا تعلق۔ طواف میں بائیں طرف سے شروع کرنا کہ دل بیت اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ جڑا رہے۔ سال مکمل ہو رہا ہے، اپنے گناہ معاف کرا لو۔ پھر مالی طور پہ قربانیاں، پھر حضرت عثمان جیسے دوہرے داماد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، ان کی مظلومانہ شہادت، یہ سب کچھ بتا رہا ہے کہ سال کا اختتام گناہوں کی معافی، قربانیاں اور شہادتوں پہ ہو رہا ہے۔ اور محرم الحرام یکم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جرنیل، بہادر خلیفہ ثانی بات فرش پہ کرتے تھے، قرآن سے عرش سے قرآن بن کے آ جاتا تھا، ان کی شہادت ہوتی ہے، جام شہادت نوش کرتے۔ آخر یہ کیا سبق ہے؟ اس لیے آدمی جب فلسفہ سمجھے اللہ کے احکام کا، عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، عمل کرنا آسان ہوتا ہے کہ یار سال اسلامی ابتدا یکم اور شہادت سے شروع ہو رہی ہے، اور شہادت بھی ایسی کہ عظیم شہادت۔ پھر 10 محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادہ گلشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی شہادت ہو رہی ہے۔ تو میرا خیال میں اگر انہی چند باتوں کو سمجھ لیا جائے تو آدمی اپنے آپ کو جہاد کے لیے تیار رکھے، شہادت کے لیے رو رو کے دعائیں کرے، اور جب کفار سے مقابلے کا ٹائم آئے تو اپنے آپ کو پیش کرنے سے گریز نہ کرے، جس طرح کہ آج حالات بنے ہوئے ہیں۔ محض اللہ کا کرم ہے، اللہ نے پاکستان کو عزت سے نوازا ہے۔ ہم کوئی ایران کے حامی نہیں، نہ ہماری ان سے محبت ہے عقیدے کی وجہ سے، لیکن چونکہ انہوں نے کام ایسا کیا، جب اللہ کام لینے پہ آئے کہ اسرائیل، جسے اسرائیل کہا جاتا ہے، اسرائیل علیہ السلام تو اتنی بڑی شخصیت ہے، اتنے محترم ہیں، اللہ نے اتنی طاقت عطا کی ہے، اتنا بڑا فرشتہ ہے،
اس کے ساتھ تو کسی کی تشبیہ نہیں ہو سکتی، اور خاص کر ایسے منحوس ملعون ملک کی۔ لیکن عرف عام میں اسے اسرائیل کہا جاتا ہے، تو اسرائیل تکبر اور فخر اور اپنے آپ کو لاسانی سمجھتا تھا۔ یہ اللہ کی مدد ہے کہ ایران نے کیسے سبق سکھایا، انشاءاللہ اور سکھائے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھنا، اللہ پاک جب کام لینے پہ آتے ہیں، حدیث میں آتا ہے بعض اوقات ایک فاسق فاجر انسان کے ذریعے سے بھی کام لے لیتے ہیں۔ تو اگر ایک آدمی عقیدتاً ٹھیک نہیں یا فاسق فاجر ہے، اس نے ایک اچھا کام کر دیا ہے، اس اچھے کام کی وجہ سے جب تک اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہوگا، ہم اسے صحیح نہیں کہیں گے۔ عقیدے، ایمان، اسلام میں اس کی کارکردگی اپنی جگہ ہے۔ ہم ان معاملات میں ایسے لوگوں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں کہ وہ انہیں اور ذلیل و رسوا کرے، اور انشاءاللہ ایسے ہوگا۔ ہمارے پاس بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے، اللہ نے عطا کیا، لیکن سب سے بڑی چیز پاکستان اور حرمین شریفین اور اسلامی ممالک میں کیا ہے؟ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ۔ یہ بیچاری فوج ہماری محسن ہے، بہت کام کے لوگ ہیں، دل میں ان کی عظمت اور مقام پہلے سے بھی زیادہ ہر عام خاص میں آ گیا ہے، لیکن من نصر الا من عند اللہ، مدد اللہ کی طرف سے ہے، نصرت اللہ کی ہے، فتح اللہ کی طرف سے ہے۔ جس سے کام لینا چاہے وہ لے لے، جس کو رد کرنا چاہے وہ رد کر دے۔ تو بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی، ہمیں وہ بہت سارے سبق دے رہی ہے۔ سال کا آخر شہادت، سال کی ابتدا شہادت، پورے سال میں شہادتیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنا، بڑے بڑے، میں بریلویوں کو یا اہل حدیثوں کو کیا کہوں، دوسری جماعتوں کو کیا کہوں، میں اپنے دیوبندیوں کو دعوت دے رہا ہوں کہ ہم بڑی بڑی سنتیں بیان کرتے ہیں، کرنی چاہیے۔ ہم بڑے بڑے مسائل فضائل بیان کرتے ہیں، کرنے چاہیے، لیکن جتنی اہمیت کا حامل ہے جہاد، ہم اس کا ذکر اتنا نہیں کرتے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب خطیب منبر پہ دجال کا ذکر چھوڑ دیں گے تو پھر ذلیل و رسوا ہوں گے، دجال سے امن میں نہ رہیں گے۔ تو معلوم ہوا کئی موضوع ایسے ہیں جن کو چھوڑنے سے نقصان ہے۔ تو جہاد اگر سوچا جائے تو جہاد تو سارے دین اسلام کا تتمہ ہے، تکملہ ہے۔ ایک روح ہوتی ہے، ایک روح کی روح ہوتی ہے۔ میرے جسم میں روح، اس کی روح پھر قرآن ہے۔ قرآن ہے تو روح زندہ ہے، قرآن نہیں تو روح مردہ ہے۔ جب روح مردہ ہے پھر جسم بھی مردہ ہے۔ اسی طرح پورے دین کی روح توحید باری تعالی ہے، اور توحید باری تعالی کی روح وہ جہاد ہے۔ جہاد ہے، توحید ہے، توحید ہے ارکان اور اعمال۔
بعض اوقات انسان ایک غلطی پہ ہوتا ہے، اسے احساس ہوتا ہے، اللہ ہدایت دیتے ہیں۔ غلطی کا احساس ہی نہ ہو تو پھر رب ذوالجلال ہدایت بھی نہیں دیتے، ناراض ہوتے ہیں، قیامت کے دن ناکامی ہوگی۔ حج بیت اللہ میرے آقا علیہ السلام نے زندگی مبارک میں ایک کیا، عمریں 4 کی، لیکن یہ پتہ ہے کہ غزوات، جہاد 27 غزوات میں آپ بنفس نفیس خود تشریف لے گئے ہیں، جہاد میں زخمی نہیں ہوئی ہے، عمرے میں زخمی نہیں ہوئی ہے، لیکن جہاد میں آپ کے دندان جس سے پوری دنیا کے اولیاء، کتب، ابدال کے دندان مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ بھی شہید۔ آخر یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، اگر سوچا جائے۔ یہاں میرے بزرگ بیٹھے ہیں، حاجی محمد حنیف صاحب، یہ اکثر مجھے کہتے ہیں میرے لیے شہادت کی دعا کیا کرو۔ شہادت کے لیے اگر اللہ کو منظور ہو تو جہاد میں جانا بھی ضروری نہیں، مانگتے رہو۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت مسجد میں نصیب، حضرت عثمان کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے نصیب ہوئی۔ شہادت کی تمنا نہ ہو ایمان کی کمزوری ہے۔ خدا را اپنی دعاؤں میں ضرور اس دعا کو لے آؤ، اللہ شہادت کی موت دے۔ یہ بہت بڑا رینک ہے، بہت بڑا عہدہ ہے، موت تو آنی ہے۔ اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک ووفاتا فی بلد حبیبک۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا، اور خصوصاً فاروق اعظم کی یہ دعا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا، اللہ شہادت کی موت عطا کر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں کرنا، اللہ رب العزت نے یہ شہادت انہیں عطا فرمائی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی لحاظ سے بہت بڑا مقام ہے، اور یہ ذہن میں رکھنا کہ جب اللہ کسی کو مقام دیتے ہیں تو تکلیفوں کے بعد دیتے ہیں۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تکلیف کے بعد آسانیاں ہیں۔ ایک انگوٹھی جس پہ منقش تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبر کے پاس آئی میرے آقا کی طرف سے، فاروق اعظم کے پاس آئی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی، کوئیے میں گر گئی۔ یہ فساد اور فتنے کا سبب بن گیا کہ کیوں گری ہے، کس نے گرائی ہے۔ یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے بغاوت، مخالفت، اور کہاں تک بات پہنچتی۔ کبھی بھی یہودی ہمارے موافق نہیں ہو سکتے، ہمارے دوست نہیں ہو سکتے۔ بڑا خوش نصیب ہے جو میرے آقا علیہ السلام کی اس دعا کو یاد رکھتا ہے۔ اللہ پاک کی لعنت ہو یہود و نصارہ پہ، کیونکہ انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ کبھی میرے آقا نے فرمایا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، ان کو عرب میں نہیں رہنے دینا، ان کو نکال دو۔ آج اگر اس کا الٹ ہو رہا ہے، برعکس ہو رہا ہے، کل قیامت کے دن اللہ کو اس کا جواب دینا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذکر کرنا، فضائل کا ذکر کرنا، ان کی منقبت کا ذکر کرنا ہمارا فریضہ، ہم کرتے ہیں، لیکن ان کے نقش قدم پہ چلنا، ان میں کیا چیزیں تھیں،
اس کو ہم نہیں سوچتے۔ میرے آقا علیہ السلام کا زمانہ ہے، جنازہ آیا، اور جنازہ پڑھنا بالکل ہلکا سا کام ہے، کوئی مشقت نہیں ہے، لیکن ثواب اتنا ہے کہ بڑے بڑے عمل کا اتنا ثواب نہیں۔ اگر اس کو سوچا جائے کہ جنازے کا اتنا بڑا ثواب کیوں ہے، اس لیے کہ اس میں دوسرے کی فکر ہے، اور دوسرے کی فکر یہ حقوق العباد ہے، اور اللہ رب العزت کو حقوق العباد کی ادائیگی بہت زیادہ پسند ہے۔ میرے استاد مولانا نصر اللہ خان راشد حفظہ اللہ، ان کے والد اللہ کے سچے ولی تھے، انہوں نے اپنی ایک نصیحت لکھی تھی، اور میرے استاد مولانا نصر اللہ خان راشد نے جنازے کے موقع پہ سنائی تھی۔ انہوں نے نصیحت لکھی، وصیت لکھی کہ جس آدمی کو جنازہ نہیں آتا وقت ضائع نہ کرے، میرے جنازے میں کھڑا نہ ہو، میرا جنازہ پڑھنے کے لیے نہ آئے، فائدہ کوئی نہیں۔ تو جنازے کا اتنا بڑا ثواب، قیرات، تدفین کر کے آئے قیراتین، حساب ہی نہیں ہو سکتا کتنا بڑا ثواب ہے۔ کیوں؟ اس میں یہ ہے کہ اپنے لیے جو پسند ہے وہ دوسرے کے لیے بھی پسند ہے۔ اللہم اغفر لخینا، اپنے لیے، ومیتنا، دوسروں کے لیے، یہ حقوق العباد کی ادائیگی ہے، اور میرے آقا اس کی ترغیب بھی دلاتے تھے اور پڑھتے بھی تھے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھنا، آج غیبانہ نماز جنازہ کی بڑی شوق ہوتی ہے، اگر اس سے حدیث سے اس کا ثبوت ملتا تو ہم بھی بڑے غیبانہ جنازے پڑھتے۔ ایک نجاشی کا واقعہ ہے، کتنے کتنے صحابہ کرام شہید ہوئے، لیکن میرے آقا نے غیبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھا۔ یہ بات تو ضمناً آ گئی، جو میں سمجھانا چاہتا ہوں، جنازہ آیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما انا اصلی علیہ، میں اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں۔ بعض اوقات آپ حقوق العباد کی وجہ سے نہیں پڑھاتے تھے، یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جنازہ پڑھانے والا بہت بڑا ذمہ دار ہے، اعلان کرے، اور اگر اس وقت کوئی کہہ دے کہ ذمہ داری ہے جنازہ نہ پڑھائے، اٹھاؤ بھائی ذمہ داری، ورنہ کو عام آدمی جنازہ پڑھا دے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جس کے ذمے کو حق ہے ہوتا کو ادا کر دیتا، ورنہ فرماتے میں نماز جنازہ نہیں پڑھا۔ پھر یہی لوگ، حضرت عثمان جیسے لوگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، وہ ادا کرتے، وعدہ کرتے، پھر آپ جنازہ پڑھتے۔ لیکن یہ ایک ایسا موقع ہے، فرمایا یہ جنازہ میں نہیں پڑھاؤں گا، یہ جنازہ میں نہیں پڑھاؤں گا۔ جب پوچھا گیا اللہ کے پیغمبر نماز پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، عمرے بھی کرتا تھا، زکوٰۃ بھی دیتا تھا، اس لیے کوئی ضروری نہیں ہے جو صحابہ کو بکواس کرے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو جی وہ نماز پڑھتا ہے جی، کلمہ پڑھتا ہے جی، سید ہے جی، قرآن کا حافظ ہے جی۔ یہ میں نے کیوں بات کی؟ آج وہ بدبخت بھی ہیں، چاہے بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، حضرت امیر المومنین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بکواس کرتے۔ میں اوروں کو کیا کہوں، اپنے دیوبندیوں میں سے ایسے ہیں، بریلویوں میں سے ایسے ہیں، اہل حدیثوں میں سے ایسے ہیں۔ یہ کوئی دلیل نہیں کہ فلاں یہ بات کرتا ہے، آخر وہ قرآن پڑھتا ہے جی، عمرے کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے کیا عرض کیا، اللہ کے پیغمبر نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، زکوٰۃ دیتا تھا۔ قاری ارسلانہ جگا دو، کیوں آپ نماز جنازہ نہیں پڑھا رہے؟ تو میرے آقا نے کیا فرمایا، فَإِنَّهُ يُبْغِضُ عثمان رضی اللہ تعالیٰ، کیسی علت بیان کی، فَإِنَّهُ يُبْغِضُ عثمان، یہ میرے پیارے عثمان کے ساتھ بغض رکھتا تھا،
آج میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ امام بخاری کا انداز ہے رحمہ اللہ، اور اس سے پہلے امام ابو حنیفہ کا انداز ہے رحمہ اللہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام یوسف، امام محمد رحمہ اللہ کا انداز ہے کہ حدیث سے، قرآن سے مسئلہ نکال۔ اس سے معلوم ہو گیا سب کچھ کر رہا ہے، صحابہ سے بغض ہے عثمان سے، فرما نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ اب وہ ہو گیا، روح نکل گئی ہے۔ اگر حقوق العباد کی بات ہوتی تو موقع ملتا، کوئی کہتا میں ادا کر دوں گا، یا جب فتوحات ہونے لگی تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما میں ادا کر دیتا ہوں۔ لیکن یہاں نہ کسی نے جرت کی، نہ میرے آقا نے ذمہ داری لی۔ یہ بات یہ ہے کہ اب آخرت کا معاملہ ہو گیا، یہ دنیا میں اس کا حل ہی کوئی نہیں ہے۔ ایصال ثواب پہنچتا ہے مرنے والوں کو، لیکن اگر عقیدہ درست نہیں ہے کوئی ثواب نہیں پہنچتا ہے، کوئی حل ہی نہیں تھا۔ فرما ما انا اصلی علیہ انہ یبغض عثمان، وہ حضرت عثمان کے ساتھ کیا رکھتا تھا؟ بغض رکھتا تھا۔ ایک تو سارے واقعے میں اس بات کو ذہن میں رکھ۔ پھر جب قتل کا ارادہ کیا گیا، حضرت عثمان نے جو بات کی ہے یہ بھی تقویٰ کی بہت بڑی دلیل ہے، جرت ہے، اور یہ وہی کر سکتا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوہرا داماد ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا قتل کرنا ہوتا ہے زنا کی وجہ سے، میں تو زمانہ جاہلیت میں یہ کام نہیں کیا۔ سبحان اللہ، شروع سے یہ برتن صاف آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور فرمایا یا ہوتا ہے کسی کو قتل کرنا، میں نے تو کسی پرندے کو بھی بلا وجہ کبھی نہیں مارا۔ یا پھر ہوتا ہے کہ آدمی مرتد ہو جائے، اسلام کو چھوڑ دے۔ ہم نے تو جب سے کلمہ پڑھا ہے، قرآن ہماری گواہی دے رہا ہے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا ہے۔ سبحان اللہ، ایمان کو اللہ نے لکھ دیا ہے۔ اللہ لکھے تو پھر کون مٹائے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے حضرت نے فرمایا کہ مجھے قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو، میرے اندر تو یہ چیزیں نہیں ہیں جو کہ قتل کرنے کا سبب ہوتی ہیں، کیسے مجھے قتل کرتے؟ پھر سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی 3 صفتیں جو آپ نے بار بار سنی، ذرا دیکھنا، ان بھی میں کوئی نقطہ انشاءاللہ رد کروں گا کہ 3 چیزیں آپ نے بیان کی ہیں۔ اگر ان سے کوئی محبت رکھنے والا ہے تو پھر وہ یہ 3 چیزوں کو اپنائے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اطعام الجیان وکسوۃ العریان وتلاوۃ القرآن، بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ سبحان اللہ، سبحان، بھوکوں کو کھانا کھلانا، بھوکے طالب علم ہوں، مجاہد ہوں، مسافر ہوں، بیوہ ہوں، مسکین ہوں، یتیم ہوں، حتیٰ کہ مسافر چاہے گھر میں امیر ہے ابھی کھانے کی ضرورت ہے۔ اطعام الجیعان، بھوکوں کو کھانا کھلانا، یہ حضرت عثمان کی عادت طیبہ تھی اور قرآن کا مصداق بنے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، میرے نیک بندے وہ ہوتے ہیں غربا کو کھلا کے اپنا آپ ظاہر نہیں کرتے، بلکہ نیت ہوتی ہے اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں، کوئی تانا نہیں دیتے، کوئی کچھ نہیں کہتے، اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہوتے۔ یہ دنیا دار العمل ہے اور دار الجزا وہ آخرت۔ میں ایک حدیث سنانے لگا ہوں، ذرا خیال کرنا۔ ایک آدمی کا جہنم میں محل تیار ہو رہا ہوتا ہے۔ قاری محمد طیب، محتمم دارالعلوم دیوبند، اللہ کی کروڑاں رحمتیں ہوں،
حضرت کی قبر پہ اتنے عظیم آدمی نے یہ بات نقل کی ہے، جہنم میں اس کا مکان تیار ہو رہا ہوتا ہے، برا مکان، سات مستقرم و مقاما، برا ٹھکانہ بن رہا ہوتا ہے، سمجھنا ذرا۔ اچانک حکم ہوتا ہے روک دو، روک دو، نہیں بنانا۔ فرشتے کہتے ہیں وجہ کیا ہے؟ کیوں نہیں بنانا؟ مکان بن رہا ہو۔ آج حنیف صاحب کہیں روک دو، روک دو، پوچھیں گے نا کیا وجہ ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں گناہ کرتا تھا، گناہوں میں لگا ہوا تھا، جو گناہوں میں پھنسے حقیر نہ سمجھا کر انہیں سمجھایا کر، گناہوں میں لگا ہوا تھا لیکن کیا کیا ہے؟ توبہ کر لی، سچے دل سے توبہ کر لی۔ اب اس کی بلڈنگ جہنم میں نہیں بنانی۔ قرآن کہتا ہے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ پاک ان کی برائیوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیتے ہیں۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے ادھر محل تیار ہو رہا ہے، برا محل، برا ٹھکانہ، بری پناہ، ساتھ مستقرم و مقاما، رک جاتا ہے کام۔ کیوں؟ بھائی گناہ چھوڑ دیے، نہیں بنانا۔ مبارک ہو ایسے آدمی۔ اگر کوئی گناہ چھوڑ دے نا، پچھلا تانا نہ دیا کرو اسے، اس نے جب چھوڑ دیے تو ہمیں یقین ہے حدیث پہ کہ اس کی جو جہنم میں جگہ بن رہی تھی وہ رک گئی ہے، کام رک گیا۔ جب رک گیا تو کتنا خوش نصیب ہے۔ اب ادھر رکا ہے تو ظاہر ہے کہیں تو مکان بننا ہے، اب جنت پہ شروع ہو جائے۔ ایک کنجر کنجری ہے، بدبخت ہے، یا مشرک ہے، منافق ہے، کافر ہے، راشی ہے، لیکن اگر اس نے توبہ کر لی ہے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ کی صلح کیسی ہے۔ اور پھر قاری محمد طیب صاحب نے لکھا، فرمایا ایک آدمی کا جنت میں محل تیار ہو رہا ہوتا ہے، دعا کرو اللہ میرا، آپ کا، میرے بھائی منشا کا، سب کا اللہ جنت میں محل تیار کرے۔ حدیث میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واقع معراج میں، انہوں نے فرمایا میری امت، اپنی امت کو بتا دینا ابراہیم جد امجد کا پیغام علیہ السلام کا، جنت کی زمین وہ میدان ہے یار، چٹیل پلاٹ ہیں، لیکن اس میں محل تیار کرنے، اور سبحان اللہ و بحمدی، سبحان اللہ العظیم کے ذریعے، نیکیوں کے ذریعے اپنے پلاٹ میں بلڈنگ بناؤ۔ آج جس کا مکان اعلیٰ نہیں ہے، یا بلڈنگ نہیں ہے، یا وابڈا ٹاؤن وغیرہ ماسٹر سٹی اس کا مکان نہیں ہے، اسے حقیر سمجھا جاتا ہے، اور جو ہے وہ اپنے آپ کو فرعون سمجھتا ہے۔ نہیں، جنت میں کتنا خوش نصیب ہے کہ پھر رہا ہے دنیا میں اور جنت میں محل تیار ہو۔ جامعہ اشرفیہ میں ایک بزرگ تھے مولانا صوفی سرور، اللہ کی کروڑہاں رحمتیں ہوں ان کی قبر، سچے اللہ کے ولی تھے۔ ایک عالم کو فرمایا میں نے اپنا محل بھی جنت میں دیکھا ہے، تیرا محل بھی دیکھا ہے، لیکن اس کے باوجود کہہ رہا ہوں فلاں کام میں احتیاط کیا کر، کہیں سنت کے خلاف نہ ہو جائے۔ کہو سبحان۔ ہم نے ان بزرگوں کی باتیں سنی، ان سے اپنی اصلاحیں کرائیں، چاہے نہ اصلاح کو قبول کیا، ہم ولی اللہ نہیں بنے، لیکن ولی اللہ کے ساتھ ہمارا یہ تعلق رہا، اس کا فائدہ یہ فرما رہے ہیں جنت میں اپنا محل بھی دیکھا ہے، تیرا محل بھی دیکھا ہے، لیکن اللہ کی ناراضگی نہ ہے، فلاں کام میں خیال کیا کر، بالکل سنت کے مطابق کیا کر۔ تو فرما جنت میں محل تیار ہو رہا ہوتا ہے، جنت دیکھنے، ادھر سنا ہے نا جہنم میں روک دیا جاتا ہے، روک دو روک دو، ادھر جنت میں محل تیار ہو رہا ہے، حکم ہوتا ہے روک دو، نہیں بنانا۔ بہت پریشانی کی بات ہے، انسان کو پتہ نہیں ہے، لیکن حکم ہوتا ہے بند کر دو بند کر دو۔ اب سوچنا جو 5 نمازی تھے چھوڑ گئے نمازیں، تہجد پڑھتے تھے بلا وجہ چھوڑ گئے،
ماں باپ کے حق ادا کرتے تھے، چھوڑ گئے بغیر کسی عذر کے، مدرسے کے خادم تھے یا مسجد کے اپنے محلے میں یا باہر، لیکن خدمت کو چھوڑ گئے، کسی یتیم بیوہ مسکین کی خدمت کرتے تھے، چھوڑ گئے، اللہ کی رضا کے لیے غریبوں سے تعامل کرتے تھے، چھوڑ گئے، جہاد کے لیے کوشش کرتے تھے، مجاہدین سے محبت رکھتے تھے، سچ بولتے تھے لیکن چھوڑ گئے، سچ بولتے تھے لیکن چھوڑ گئے، امانت دیانت والے تھے لیکن خیانت کرنے لگ گئے، نظروں کی حفاظت کرتے تھے، اللہ کی ناراضگی آئی، اب غیر محرم کو شہوت کی نگاہ سے دیکھنے کے بغیر سکون نہیں آتا، تو سننا، حدیث میں آتا ہے روک دیا جاتا ہے، محل روک دو، کیوں؟ فرشتے پوچھے اللہ بنا رہے تھے محل، اور وہ یہ محل وابڈا ٹاؤن والا نہیں، یہ مڈیالے والا نہیں، یہ ماسٹر سٹی والا نہیں، یہ پیرس والا نہیں، یہ امریکہ والا نہیں، وہ جنت کا محل، تو یا روک دو، روک دو، اگر دنیا میں ایسے ہو تو لوگ تعزیت کے لیے آئیں، ایمان بالغیب ہے، اس کو رکھنا ہے۔ جب پوچھا جاتا ہے کیوں، جواب آتا ہے ایک نیکی کرتا تھا، ہم نے اپنی رحمت سے اس کا محل شروع کرا دیا، قسطیں آ رہی تھی، اب قسطیں شارٹ ہو گئی ہیں، سچ نہیں رہا، جھوٹ آ گیا، امانت نہیں رہی، خیانت آ گئی، تقوی نہیں اب فسق آ گیا ہے، ادب نہیں اب بے ادبی آ گئی ہے، حقیقت نہیں اب باطل آ گیا ہے، نمازی تھا اب نماز یاد نہیں، جمعہ یاد نہیں، ماں باپ کا فرما بردار تھا اب ان کی نافرمانی کرنے لگ گیا ہے، لہذا روک دو، روک دو، اس کا محل آگے نہیں بنانا، توبہ کر لے، پھر شروع کر دے، پھر محل شروع ہو جائے گا۔ اس لیے یہ محل اگر بن رہا ہے نا، کوئی آواز اوپر سے نہیں آئے گی تیرا کام رک گیا ہے، قسطیں شارٹ ہو گئی ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پہ یقین کر لو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، نیکی چھوڑنے کی وجہ سے، کوتاہی کی وجہ سے، یاد رکھنا، یاد رکھنا، یاد رکھنا، وہ محل کی تعمیر کا کام کیا ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے۔ تو فرما تین چیزیں پسند ہے، اطعام الجیعان، بھوکوں کو کھانا کھلانا پسند ہے، کسوۃ العریان، جنہیں لباس کی ضرورت ہے لباس مہیا کرنا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرمایا یہ مجھے بہت پسند ہے۔ اب دیکھنا یہ دونوں کام کیا ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ شروع سے علماء سے سنتے ہو، مڈیالے کا ماحول ہر مسجد میں، یہ نہیں یہاں، ہر مسجد میں علمی ماحول ہے شروع سے، یہ اکابرین کی، بزرگوں کی محنت ہے، جو پہلے دور میں حضرت شیخ القرآن، حضرت سید عنایت اللہ بخاری، حضرت قاری صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ آئے، پھر علماء، پہلے کام جو ہے اطعام الجیعان، یہ حقوق العباد ہے، کسوۃ العریان، یہ بھی حقوق العباد ہے۔ قربان جاؤں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا سمجھا رہے ہیں، مجھے یہ مقام ملا، حقوق اللہ تو ہم ادا کرتے ہیں سارے اصحاب، لیکن حقوق العباد میں بھی ہم نمبر لے گئے، اطعام الجیعان و کسوۃ العریان۔ یہ مناسبت ہے اتنی بڑی چیز کی۔ اور پھر تیسری چیز کیا فرمائی، وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ، قرآن کی تلاوت مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ قرآن میں آتا ہے ان اتلو القرآن، حضرت شیخ القرآن مولا غلام اللہ خان رحمہ اللہ ترجمہ کرتے تھے، میرے لاڈلے پیغمبر فرما دو کہ اللہ نے فرمایا، میرے لاڈلے پیغمبر فرما دو اللہ نے فرمایا ایمان لے آؤ ہمیشہ کے لیے، چنانچہ میں لے آیا، اور آگے اللہ کا حکم ہے ان اتلو القرآن،
مجھے اللہ نے حکم دیا پڑھتا رہوں قرآن، پڑھتا رہوں قرآن، پڑھتا رہوں قرآن، پڑھتا رہوں قرآن یہاں تک کہ موت آ جائے۔ میں ایک بات کرنے لگا ہوں، آپ ذرا سمجھنا، فیصلہ نہ کرنا کہ استاذ وہ اپنی تعریف کرنے لگا ہے، نہیں۔ مجھے ذل الرحمان صاحب نے بتایا میری ممانی فوت ہو گئی دلے والا بھکر میں، تو یہ تعزیت کے لیے گئے اور عثمان صاحب گئے، وہ جو میرے ماموں ہیں تقریباً اس وقت 85 سال کی عمر کے اور حافظ قرآن ہے، اور انہوں نے ناظر قرآن میری والدہ اپنی بہن کے پاس پڑھا، میرے والد صاحب رحمہ اللہ کے پاس پڑھا۔ تو ذل الرحمان صاحب بتا رہے تھے ابو جی پتہ نہیں آپ کو پتہ ہے یا کہ نہیں، تو میں نے کہا اتنا نہیں پتا تھا جتنا تو نے بتایا۔ کہنے لگے آپ کے ماموں ہمارے دادا جی کہہ رہے تھے میں نے 70 قرآن سنائے۔ کتنے قرآن سنائے؟ 70 مصلے سنائے۔ تو اس وجہ سے میرے دل میں بڑی عظمت آئی اپنے ماموں کی کہ 70 دفعہ رمضان میں قرآن سنا چکے، اب بوڑھے ہیں اب سنا نہیں سکتے۔ اس لیے سارے ساتھی جو ناظرے پڑے ہوئی ہو یا حافظ ہو، خدا را قرآن کی تلاوت بہت زیادہ کیا کرو۔ ان اتلو القرآن، پڑھتا رہوں قرآن، پڑھتا رہوں قرآن، پڑھتا رہوں قرآن اور اسی پہ موت آ جائے۔ تو کیا فرما حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ تلاوت القرآن، مجھے قرآن کی تلاوت بہت زیادہ پسند ہے۔ اب ذرا اس کو پھر دہراتے ہیں کہ طعام الجیان کیوں تھا بھوکوں کو کھانا کھلانا؟ کسوت العریان کیوں تھا؟ یہاں میرے ایک بھائی بیٹھا ہے، بھائیوں اور دوستوں کے مالی حالات پتہ ہوتے ہیں۔ میں نے کئی دفعہ دیکھا کہ مالی حالات ٹھیک نہیں، لیکن کوئی غریب آ گیا تو 5000 دے دی، کوئی طالب علم نظم پڑھ دی تو 5000 دے دی، یہ 2000 دے دیے۔ اللہ پاک کو بہت پسند ہے فس سر، خوشی میں تنگی میں اللہ کے راستے میں خرچ کر۔ تو بھائی یہ اطعام الجیان اور حضرت عثمان میں کسوت العریان کیوں تھا؟ کیوں تھا؟ تلاوت القرآن، اس لیے کہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے اللہ توفیق دیتا ہے، بھوکوں کو کھانا بھی کھلاتا ہے، جنہیں لباس کی ضرورت ہے لباس بھی ان کے لیے مہیا کرتا ہے۔ چونکہ میرے ذہن میں آ گئی ایک حدیث سنے پھر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ایک انسان ایک چیز کا مشتاق ہوتا ہے، چاہتا ہے، آپ کی بھی کئی چاہتے ہوں گی، میری بھی ہوں گی، اللہ چاہتے نیک رکھے، اللہ پاک ہماری نیک چاہتے نیک تمنائیں پوری فرمائے۔ اللہ نے پوری فرمانی ہے۔ ہر آدمی کی جنت کی چاہت ہے، لیکن 5 قسم کے لوگ وہ ہیں جنت انہیں چاہتی ہے۔ میں رات اپنے دماغ سے سوچ رہا تھا، اب آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں کہ 5 قسم کے لوگوں کو جنت چاہتی ہے۔ اور رات میں نے جب اجرا کیا، اجرا کہتے ہیں اس بات کو فٹ کرنا، تو حضرت عثمان میں وہ 5 چیزیں تھی، کہو سبحان اللہ۔ ہم میں تو شاید کوئی ایک ہوگی، اللہ کرے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں وہ 5 چیزیں تھیں آج جن کے فضائل میں آپ کو سنانے چلا۔ اب دیکھنا ادھر کون خوش نصیب بیٹھا ہے، کئی بیٹھے ہوں گے۔ کیا؟ ان الجنت تشتاق الی 5 نفر، 5 قسم کے لوگ وہ ہیں جنت مشتاق ہے۔ حدیث پہ آتا ہے جنت مشتاق ہے۔ یہ حدیث بیان کرتے ہوئے مجھے کم از کم 40 سال ہو گئے، اللہ کرے 40 سال اور عمر ہو پھر بھی بیان کرتے رہیں گے، نہ ہو پھر بھی کرتے رہیں گے، تھوڑی عمر ہو پھر بھی کرتے رہیں گے۔ 5 قسم کے لوگ کون ہیں؟ جنت چاہتی ہے۔ تال القرآن، قرآن کی تلاوت کرنے والا، صبح صرف رمضان نہیں ویسے بھی تلاوت کیا کرو۔ ہمارے اندر سوچ کیا رمضان میں قرآن کھول لیتے ہیں، بعد میں نہیں۔ ہمارے قرآن رکھی ہوئی ہیں گھروں میں، بوسیدہ ہو جائیں کوئی کمال نہیں، پڑھ پڑھ کے پرانے اور بوسیدہ ہو جائیں یہ کمال ہے۔ تال القرآن، قرآن کی تلاوت کثرت سے کرنے والا،
جنت اس کی مشتاق ہوتی ہے. آسان لفظوں میں سمجھاؤں، جنت اس کی عاشق ہوتی ہے. وَمُطْعِمِ الْجِيعَانِ، دوسرا کون ہے؟ وہی بھوکوں کو کھانا کھلانے والا. تیسرا کون ہے؟ مُكْسِلُ عُرْيَانِ، ابھی میں نے بیان کیا حضرت عثمان جنہیں لباس کی ضرورت تھی مہیا کرتے تھے. اور چوتھا کون ہے کہ جنت اس کی مشتاق ہے؟ یاد رکھنا اس میں بڑے بڑے پھنس جائیں گے، تبلیغی بھی پھنس جائیں گے، شیخ الحدیث بھی پھنس جائیں گے، دیوبندی بھی پھنس جائیں گے، چلہ لگانے والے بھی پھنس جائیں گے، حج اور عمرہ کرنے والے بھی پھنس جائیں گے. خوش نصیب ہے جو اس چیز سے بچ جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ ایک آدمی تھا نا، سادہ سا آدمی، کہنے لگا کسی کی کاریں قبر میں نہیں گئیں. یار ایک دوست ہے کاریں بھی قبر میں لے گیا. مجھے خود حیرانگی ہوئی کہ قبر میں کاریں کیسے لے گیا. سادہ آدمی تھا، اللہ نے اس کے منہ سے یہ بول نکلوائے. تو جب اس سے پوچھا گیا کہ وہ قبر میں کاریں کیسے لے گیا، کہا جی بے اولادہ تھا، کچھ گاڑیاں لے کے دی ہوئی تھی، غریبوں کو چلاؤ، مجھے بھی کھلاؤ، خود بھی کھاؤ. بیمار ہوا، سب کو بلایا، جس جس کے پاس گاڑی ہے اپنے نام کرا لو، دعا کر دینا. نہ اولاد نہ رشتہ دار. تو لوگ کہتے تھے وہ قبر میں لے گیا ہے صاحب. اس لیے عمل وہ ہونا چاہیے جو قبر میں کام آئے. یہ بہت بڑا عمل ہے. کیا کہ جنت مشتاق ہے. حافظ اللسان، حافظ اللسان، زبان پہ کنٹرول کرنے والا، زبان کی حفاظت کرنے والا، زبان سے غیبت، چغلی، جھوٹ، منافقت نہ نکالنے والا. کیا ہے؟ جنت اس کی مشتاق ہوتی ہے. اللہ تعالی ہمیں یہ 4 درجوں میں لے آئے. حضرت عثمان میں تھے کہ نہیں تھے؟ قرآن کی تلاوت، زبان کی حفاظت، بھوکوں کو کھانا کھلانا، لباس مہیا کرنا. اور 5ویں نمبر پہ کیا ہے؟ من صلی علی حبیب الرحمن، جو اللہ کے محبوب خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے. پڑھنے کی وجہ سے یاد رکھنا جنت اس کی مشتاق ہو. سمجھانے کے لیے باتیں کرنی کوئی بری بات نہیں ہوتی. ہمارے مڈیالے میں ایک نوجوان ہے، کبھی بھی نام نہیں لوں، میرے علم میں ہے، مجھ سے بھی زیادہ درود شریف پڑھتا ہے. میں چھوٹا سا آدمی ہوں، پڑھتا ہوں، لیکن کوئی مقابلہ نہیں میرا اس کے ساتھ درود شریف پڑھ. اور آپ بھی، مجھے پتہ ہے جتنا وہ پڑھتا ہے آپ بھی اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے. درود شریف پڑھتا ہے. اور مجھے کیسے پتا چلا؟ میں نے کوئی وجہ پوچھی، کسی بات میں نہیں بتائی، پھر پوچھی، پتا مجھے تھا کہ کوئی ایسا عمل کرتا. پھر اس نے بتایا کہ میں اپنے بارے کہنے لگا، اور میری بیگم اتنی دفعہ درود شریف پڑھتے ہیں. دیکھا، من صلی علی حبیب الرحمن، رحمان کے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ کثرت سے درود پڑھنے والا، چاہے سید ہے یا غیر سید ہے، کمبو ہے، راجپوت ہے، کوئی بھی ہے، کالا ہے، گورا ہے. پھر کوئی کہ استاد جی درود شریف پڑھے تو نماز نہ پڑھے، تو پھر یہ بھی سمجھنا جو سچے دل سے درود شریف پڑھتا ہے اللہ اسے بے نمازی نہیں رہنے دیتے، اللہ اسے حرام سے بھی بچا لیتے ہیں، اللہ پاک اسے بری عادات سے بھی محفوظ کر لیتے ہیں. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن میں یہ فضائل تھے، ایک بات یاد رکھنا، جب حضرت کا شہادت کے بعد جنازہ اٹھا، قبر کہاں بنی؟ جنت البقیع میں. سبحان اللہ، جنت البقیع میں قبر بنی. اور جنازے میں کتنے آدمی تھے؟ جنازے میں کتنے آدمی تھے؟ اس کو معیار نہ بنایا کرو، او فلاں سیاسی فوت ہو گیا جی، بڑا جنازہ تھا. بڑی اچھی بات ہے، اگر مومن تھا، مشرک نہیں تھا، حقوق العباد کا خیال رکھا تو بڑی اچھی بات ہے، خاص کر نیک لوگ جنازے میں آ جائیں. لیکن معیار نہیں بنانا ہے 1000 آدمی جنازے میں ہو،
خدا نخواستہ مشرک ہو، خدا نخواستہ فاسق فاجر ہو، فائدہ نہیں ہوگا۔ 10 آدمی جنازہ پڑھے، ہو مومن سچے دل سے اللہم اغفر لحینا و میتنا کہے تو انشاءاللہ بخشش ہو جائے گی۔ کیوں؟ جنازے کی کثرت بہت اچھی چیز ہے، اللہ آپ کو بھی نصیب کرے، مجھے بھی، لیکن اہل ایمان جنازہ پڑھے۔ لیکن اگر جنازے میں افراد کم ہیں بشرطے کہ اہل ایمان ہے، حضرت عثمان فَسَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ وَالسَّمِيعُ الْعَلِيمُ، قرآن کے اس حصے نے آپ کے خون کو محفوظ کر لیا۔ ذوالنورین ہیں، 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ان کے نکاح میں آئی ہیں، شہادت سے پہلے 20 غلام آزاد کرتے ہیں، غزوہ تبوک میں، کوئیے کے خریدنے میں، مسجد کی توسیع میں، جنازے میں 17 آدمی ہیں، یا ایک روایت ملتی ہے 18 آدمی، صرف 17 یا 18 آدمی ہیں، اور جنت ان کی ایسے منتظر ہے، گویا جنت البقیع نے دلالت حال سے کہا، آ جنت کو جنت بنانے والے، ہم تیری انتظار میں ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔